ملزم ظاہر جعفر کی بہن کا نور کے قتل میں اہم کردار ہے۔ 12 دن جیل میں رہنے کے باوجود بھی ظاہر جعفر کا غرور ختم ہوتا نظر نہ آیا۔ قتل کی پلاننگ میں کون کون شامل تھا اور کس کس ہوٹل میں جانا تھا، پولیس نے تفتیش کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیا۔ آخر کار ظاہر اڈیالہ جیل چلا گیا۔ ظاہر جعفر کی فیملی کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ مکہ کے بعد ظاہر جعفر کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کو منشیات نے برباد کر دیا ہے، اس کو وحشی درندہ بنا دیا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو ضرور کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ میری ساری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ قاتل 12 دن سے پولیس کی کسٹڈی میں ہے، مگر ابھی تک وہ خود کو امریکی اور جعفر گروپ کا مالک سمجھنے سے باز نہیں آیا۔ اس کو میں بھی یہی لگتا ہے کہ وہ عدالت نہیں آتا یا پولیس کی حراست میں نہیں ہے، بلکہ وہ عیاشی کرنے آیا ہے۔ آج سماعت میں بھی جج کی جانب سے اردو میں سوال کیا گیا، جس پر ظاہر نے یہی ظاہر کیا کہ مجھے تو اردو آتی ہی نہیں ہے، حالانکہ اسے اردو اچھی سے بولنا آتی ہے، لیکن وہ یہ ظاہر کرتا رہا کہ اسے نہ اردو بولنا آتی ہے اور نہ ہی سمجھ آتی ہے۔ آخر کار جج کو انگلش میں بات کرنا پڑی۔ وزیر اعظم عمران خان نے جو باتیں کی ظاہر کے بارے میں کہ اس کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا، لگتا ہے کہ ظاہر پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ جج نے جب اس سے پوچھا کہ آپ کو کچھ کہنا ہے تو ظاہر جعفر نے کہا مجھے اردو نہیں آتی۔ جج نے جب دوسری دفعہ پوچھا تو ظاہر نے یہی شو کیا کہ اسے اردو نہیں آتی۔ تیسری بار جج نے انگلش میں ہی پوچھ لیا تو ظاہر نے اپنے وکیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میرا وکیل بات کرے گا۔ پھر جج نے نور مقدم کے والد شوکت مقدم سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو شوکت مقدم نے کہا کہ میں اس بدقسمت لڑکی کا باپ ہوں۔ پھر جج نے شاہ خاور حسین جو کہ شوکت مقدم کے وکیل ہیں ان سے پوچھا کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں، تو شاہ خاور صاحب نے کہا کہ تفتیش مکمل ہو چکی ہے اور ملزم ظاہر جعفر کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا جائے۔ جج نے ظاہر جعفر کو 14 دن کے لیے اڈیالہ جیل جوڈیشل ریمانڈ کے لیے بھیج دیا، جہاں اس کے والدین آلریڈی جوڈیشل ریمانڈ پر موجود ہیں۔ ایک اور اہم بات جو کہ سوشل میڈیا پہ ہے، ظاہر جعفر کی بہن جس کا نام عامرہ ہے، اس کا نور مقدم اور ظاہر جعفر کے رشتے میں بہت اہم کردار ہے۔ یہ ظاہر کی چھوٹی بہن ہے۔ ظاہر اور نور مقدم کو آمنے سامنے کرانے والی، پہلی بار ملوانے والی ظاہر کی چھوٹی بہن ہی ہے۔ نور مقدم اور ظاہر کی چھوٹی بہن آپس میں فرینڈز ہوا کرتی تھی۔ ان لوگوں کو پارٹیز کا بہت شوق ہے، تو ظاہر کی بہن نے نور کو انوائٹ کیا اور پھر اس طرح باقاعدہ طور پر نور کی اور ظاہر کی ملاقات ہوئی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نور کو منا کر راضی کرنے والی بھی عامرہ ہی تھی۔ یہ اس وقت لندن گئی ہوئی ہے پڑھنے کے لیے۔ نور کا اور ظاہر کا آپس میں 2 مہینوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا، ان کی لڑائی چل رہی تھی۔ اب یہی کہا جا رہا ہے کہ نور کو منانے والی عامرہ تھی۔ اس نے نور کو کنونس کیا کہ ظاہر بہت ڈپریشن میں ہے اور اپنی غلطی پر بہت نادم ہے، بہتر یہی ہے کہ تم دونوں آپس کی غلط فہمیوں کو دور کرو۔ پھر نور نے عامرہ کی بات مانتے ہوئے ظاہر جعفر کو میسج کیا اور پھر اس میسج کے رسپانس میں ظاہر جعفر نے کال کی اور پھر ان دونوں نے بیٹھ کر معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عامرہ جو اب لندن میں جا چکی ہے، یہ اس ٹائم ادھر پاکستان میں ہی تھی جب یہ سب معاملہ ہوا۔ مطلب جب ظاہر نے نور کو قتل کیا تو عامرہ گھر پر ہی موجود تھی۔ اب پولیس بہت سی باتیں چھپا رہی ہے، ڈے 1 سے بہت کچھ چھپا رہی ہے۔ اب عامرہ کا نام کیس میں آ ہی نہیں رہا۔ اب یہ بات کہ عامرہ وہاں موجود تھی جب یہ سب ہو رہا تھا، میں بھی یہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے، تو پولیس کو اس کی بہن کا ایٹ لیسٹ کال ریکارڈ تو نکالنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اس کی بہن ان دنوں کہاں پر تھی۔ سب کچھ واضح ہو جائے گا کال ریکارڈ سے۔ لیکن اتنا امیر بندہ جس کا بیٹا قتل کر کے ثبوتوں کے ساتھ پکڑا گیا ہے، اس کو بچانے کے لیے وہ شخص پیسہ پانی کی طرح بہا رہا ہے کہ ایک تھپڑ بھی اس کو پولیس کسٹڈی میں اس کو نہ پڑے۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ جتنا بھی جسمانی ریمانڈ ہوا ہے، اس شخص ظاہر جعفر کو ایک تھپڑ بھی نہیں پڑا ہوگا، کیونکہ اس کے باپ نے پیسہ بہت بہایا ہوگا۔ خیر،
بات صرف یہی ہے، جو اپنے قاتل بیٹے کو بچا سکتا ہے اس کے بیٹے کا جسمانی ریمانڈ ہو، اور اس کے جسمانی ریمانڈ میں اس کے منہ پر تھپڑ کا تھوڑا بہت نشان تک نہ ہو، بلکہ ظاہر جعفر تو بڑا ہیرو بن کر آتا تھا عدالت میں۔ تو بات یہ ہے کہ جو شخص قاتل بیٹے کے لیے اتنا کچھ کر سکتا ہے تو اپنی بیٹی کو چھپانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ ہر چیز تگڑی لگائی ہوگی اس نے اپنی بیٹی کو چھپانے کے لیے۔ ان کی بیٹی کا نام کہیں بھی نہیں آ رہا۔ یہ قیاس سرایاں کی جا رہی ہیں کہ اس کی بیٹی پاکستان میں تھی اور بعد میں لندن گئی۔ کال ڈیٹا سے پتہ کر لیں کہ کب گئی کب نہیں گئی، لیکن پولیس بہت کچھ چھپا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ تھراپی ورکس کی ٹیم جب گئی تھی ظاہر جعفر کے گھر، تو اس نے تھراپی ورکس کے ایک ٹیم ممبر پہ اتنی بری طرح حملہ کیا تھا کہ اس کا لیور ڈیمیج ہوا تھا اور وہ کریٹیکل سچویشن میں ہاسپٹل ایڈمٹ ہوا تھا۔ مگر پیسے کی آپ طاقت دیکھیں کہ انہوں نے ابھی تک FIR درج نہیں کرائی کہ قاتلانہ حملہ کیا ظاہر جعفر نے، کیونکہ ہمارے ملک میں غربت بہت ہے، اس لیے کوئی تھوڑا بہت پیسہ دے دے تو لوگوں کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ اب SHO صاحب سے بھی پوچھا میڈیا والوں نے اس شخص کے بارے میں، تو SHO صاحب بھی گول مول کر گئے اور صحیح جواب نہیں دیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ 5 اسٹار ہوٹل میں کون جا رہا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ نور مقدم کا قتل اس نے پوری پلاننگ سے کیا۔ اس کے 2 دوست بھی ساتھ شامل تھے۔ اب ان 2 دوستوں کو بھی شامل تفتیش کیا جا رہا ہے۔ اس ظاہر جعفر نے ان دونوں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر پلاننگ کی اور پھر اپنے گھر میں پلاننگ کرنے کے بعد ایک 5 اسٹار ہوٹل میں بکنگ کرائی تھی اور وہاں جا کر اس نے رہنا تھا اور سب کو یہ شو کروانا تھا کہ یہ تو کافی دن سے 5 اسٹار ہوٹل میں رہ رہا ہے۔ اب ظاہر کے دوست بھی اس کی طرح ہی بے حس ہوں گے، ان کے والدین کے پاس بھی بہت پیسہ ہے، اب وہ بھی اپنے بچوں کے کرتوت چھپانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ پورا کا پورا گینگ ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو گینگ ہے یہ لڑکیوں کو محبت کے چکر میں ورغلاتے تھے۔ اس میں ان کی بہنیں بھی شامل ہوتی تھیں، ان کے کزنز بھی شامل ہوتے تھے۔ یہ سب مل کر لڑکیوں کو پارٹیز میں لے کر آیا کرتے تھے اور ان سے غلط قسم کے کام کروایا کرتے تھے اور ان سے منشیات بکوائی جاتی تھی۔ بہت سارے امیروں کو ان پارٹیز میں گھیرا جاتا تھا۔ اب یہ سب جوڈیشل ریمانڈ پر جیل جا چکے ہیں، پولیس چلان پیش کرے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس چلان میں کیا ہے، چیزیں مس کی جاتی ہیں یا ایک ایک پوائنٹ پر کام ہوتا ہے، یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ظاہر جعفر کی فیملی کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، وہ مکمکا کر کے ظاہر جعفر کو باہر بھیج دیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، ظاہر جعفر یا کوئی بھی شخص ایک ہی دم درندہ نہیں بنتا، پیچھے سے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے جس سے آپ اگنور کرتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی آپ کسی بھی غلط چیز کو اتنا اگنور کریں گے تو وہ چیز آگے جا کر آپ کے سامنے آئے گی اور آپ کو اور آپ کی فیملی دونوں کو برباد کر دے گی۔ ظاہر جعفر کی درندگی بہت ٹائم سے چھپائی جا رہی تھی، اب یہ اسلام آباد کے پوش علاقے میں رہتا ہے، اس کی ایسی حرکتیں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، تو ایسا لگتا تو نہیں ہے کہ پولیس کو اس کا پتہ ہی نہ ہو، مگر پولیس نے کبھی ہاتھ ہی نہیں ڈالا تھا، کیونکہ ہمارے ملک میں جب غریب کچھ غلط کرے تو اس کو فوراً پکڑا جاتا ہے، اس کے خاندان اور نسلوں کو برباد کر دیا جاتا ہے، مگر اگر امیر کچھ کرے تو اس پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے 100 دفعہ سوچا جاتا ہے۔ خیر، بہن بھائی دوست والدین اس سے بہت تنگ تھے۔ اب ظاہر کے والدین کا کاروبار پاکستان، امریکہ اور انگلینڈ تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ لوگ پارٹیز کرتے تھے، بہت زیادہ پارٹیز کرتے تھے تاکہ بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جائے اور اپنے تعلقات کو وسیع کیا جائے، لیکن ظاہر جعفر نے ان پارٹیز کو منشیات کا اڈہ بنا دیا۔ اس نے اپنی تعلیم بھی مکمل نہیں کی تھی، یہ ڈے 1 سے ہی کھوٹا سکہ کنسیڈر ہوتا تھا۔ اس کے فرینڈز میں ایسے لڑکے اور لڑکیوں کی تعداد تھی جو نشے کی وجہ سے اس کے ارد گرد گھومتی تھی۔ اب یہ فیملی مکا کرنے کی تیاری کر رہی ہے اور اس کو ملک سے باہر بھیجنے کا پلان کر رہے ہیں۔ خیر ابھی تو جوڈیشل ریمانڈ پر ہے، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس کیس سے ڈیفینیٹلی آپ کچھ نہ کچھ سبق حاصل کر رہے ہوں گے۔ میں اپنی ماؤں کو کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے بیٹے ہیں تو ان کو تربیت دیں کہ ہر لڑکی کو عزت کے قابل سمجھیں، جس طرح آپ کی ماں بہنیں عزت کے قابل ہیں ویسے ہی باہر کی ہر لڑکی عزت کے قابل ہے۔ اور لڑکیوں کو کہوں گی کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، اگر آپ کو کوئی لڑکا اچھا لگتا ہے تو اپنے ماں باپ کو اعتماد میں لیں اور نکاح کریں،
کیونکہ لڑکا اور لڑکی کی دوستی میں کچھ نہیں ہے، یہ صرف آج کی سوسائٹی کی بے حیائی ہے۔